ہم جو زندگی کے اندر نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں ہمارے آخرت کے اندر بہت زیادہ کام آئیں گی۔ کبھی کبھار ایک نیکی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہی ایک نیکی ہمارے جنت کے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال ایک شخص کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو اس کا میزان کیا ہوگا، یعنی نیکی اور برائی کا جو پلڑا ہوگا وہ بالکل برابر ہوگا۔ اب نہ اس کا جنتی ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے، نہ دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ میزان دونوں پلڑے اس کے برابر برابر ہیں۔ اب جو کوئی ایک پلڑا جھکے تو وہ شخص یا تو جنتی ہو یا جہنمی ہو، لیکن وہ دونوں پلڑے برابر ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس سے فرمائے گا رحم کرتے ہوئے کہ جا اس محشر کے میدان میں کسی سے ایک نیکی لے کر آ جا، اگر تجھے وہ نیکی مل گئی تو شاید پھر تیری بخشش ہو جائے۔ تو وہ شخص جائے گا میدان محشر کے اندر، لوگوں سے مدد طلب کرے گا، ہر کسی سے کہے گا کہ بھائی میری مدد کر دو۔ جن کے پاس بہت زیادہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی وہ بھی کہیں گے کہ ابھی تو میرے اعمال ہی نہیں تلے، مجھے تو آپ سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے، بھائی میں اپنی نیکیاں آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایسے جس کے پاس جائے گا سب جو ہیں وہ یہی جواب دیں گے، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ رہا ہوگا تو ایک شخص اس کو آواز دے گا کہ بھائی کیا لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میرے اعمال تولے گئے، نیکیاں اور بدیاں میری تلیں تو دونوں پلڑے برابر ہو گئے ہیں۔ اب اللہ پاک نے رحمت کرتے ہوئے مجھے بھیجا ہے کہ اگر مجھے کچھ نیکیاں مل جاتی ہیں تو وہ میں نیکی کے پلڑے میں رکھوں گا تاکہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے، تو اب مجھے وہ نیکی نہیں مل رہی۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ میں نے اپنا صحیفہ دیکھا ہے، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں ہے، اب میں تو ویسے ہی جہنمی ہوں، تو اب اس ایک نیکی کو میں آپ کو کیوں نہ دے دوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے، چلو آپ تو جنتی ہو جائیں۔ اب وہ شخص خوش ہو جائے گا اور وہ ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، تو اللہ رب ذوالجلال تو علیم خبیر ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے تو نیکی لینے کے لیے گیا تھا، کیا ہوا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، بار الہ میں جس کے پاس گیا سب نے مجھے منع کیا، لیکن ایک بندہ تھا وہ مجھے ملا اور کہنے لگا کہ میرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اب شاید اس ایک نیکی کی وجہ سے تو میں جنت میں نہ جا سکوں، اگر آپ کے کام آ سکتی ہے یہ نیکی تو آپ لے لو، اپنے پلڑے میں رکھا دو، شاید کہ آپ کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے اور آپ جنت میں چلے جاؤ۔ تو یا اللہ اس ایک آدمی نے مجھے وہ نیکی دی ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس آدمی کو بلائے گا کہ جس نے ایک نیکی دی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ تو وہ کہے گا، اے بار الہ میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو اس سے میں کیا جنت میں جاتا، تو میں نے اپنے بھائی پر احسان کیا کہ چلو میری وجہ سے یہ تو جنت میں چلا جائے، تو میں نے کہا کہ میں تو ویسی دوزخی ہو رہا ہوں لیکن یہ تو دوزخی نہ ہو، میں نے اس لیے اس کو نیکی دے دی تاکہ یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم مجھ سے زیادہ سخی ہو، جاؤ اب ایسا کرو، اس نیکی والے شخص سے کہے گا جس نے تمہیں نیکی دی ہے، اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ایک نیکی نے کیا کمال کر دکھایا کہ جس نے دی وہ بھی جنتی ہو گیا اور جس نے لی وہ بھی جنتی ہو گیا۔ تو کبھی کبھار ایک نیکی بھی انسان کے اتنا کام آتی ہے، اور قیامت کے روز تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ نیکیاں بھی ہمارے کام آئیں گی، اس لیے کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا تصور نہ کریں۔ ایک اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز
اللہ رب الجلال ایک نوجوان کو بلائے گا تو اس کا بھی تول ہوگا، اس کا نامہ اعمال تولے جائیں گے تو میزان برابر ہو جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہوں گے، نہ اوپر نہ نیچے۔ تو ایک فرشتہ آئے گا کہ جو ایک کلمہ وہ بدی کے پلڑے کے اندر رکھ دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ زندگی کے اندر اس نے اپنے والدین میں سے کسی کو اف کہا تھا، تو وہ اف کا کلمہ بدی کے پلڑے میں رکھے گا تو بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ رب الجلال ملائکہ سے کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ، لے جانے کی تیاری کرو۔ تو جب وہ نوجوان یقین اس کو ہو جائے گا کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں تو اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ تو مجھے جہنم میں داخل نہ کر۔ تو اللہ رب الجلال فرمائے گا اس نوجوان کو بلاؤ، اس سے پوچھے تو صحیح، جب کہ اس کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا تو پھر یہ دعا کیسے کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان کو بلائیں گے تو وہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں وہ نوجوان کہے گا کہ اے اللہ واقعی میں تو دوزخی ہو چکا ہوں، لیکن میں تجھے جنت کا سوال کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں تجھ سے یہ عرض کر سکوں کہ اے اللہ اب میں تو دوزخی ہو گیا ہوں لیکن میرے والدین کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو یا اللہ میری نیکیاں میرے والدین کو دے دے، تاکہ میرے والد کو دے دے تاکہ یہ جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ اس کے میزان کا پلڑا بھی برابر ہے۔ تو اللہ رب الجلال اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور کہے گا اچھا دنیا کے اندر تو نے نیکی نہیں کی، اب آخرت کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جا تو اور تیرا باپ دونوں جنت کے اندر داخل ہو۔